یہ امت میں 1000 سال سے اس تصور کو بس ایسے تسلیم کر لیا گیا. تو اولیاء صوفیاء مانے گئے اور ان کی کتابیں تصوف کی کتابیں مانی گئیں اور سمجھا گیا بس تصوف کی کتابیں جو تصوف کو مانتا ہے وہ ان کو مانے گا، جو نہیں مانتا وہ ان کو نہیں مانے گا. تو یہ ایک تفریق بن گئی. آپ پورا کیس آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ پہلے میں کیس سمجھاتا ہوں نا، میں جو بات آگے کرنی ہے میں وہ سمجھاتا ہوں. وٹ از دا کیس؟ کیس سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ چونکہ بنیادی طور پہ میں لائر ہوں، پروفیسر آف لا ہوں اور ایک وکیل بھی ہوں، پریکٹس بھی کی ہے، وکالت کی ہے، مقدمے لڑے ہیں عدالتوں میں. سولیسیٹر لائک بیرسٹر. I was not a barrister, I was solicitor. تو وکالت کی ہے. تو میرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو میں اس کا پہلے کیس رکھتا ہوں تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے what we are talking about, what I am going to explain. پھر اس کے بعد جیسے ہمارے خالد محمود صاحب یہ لائر ایکسپرٹ ہیں اکاؤنٹنسی کے، یہ پھر ہمیں پہلے ٹیکس کا کیس سمجھاتے ہیں بیٹھ کے کہ یہ سینیریو ہے، یہ پوزیشن ہے، پھر اس کے بعد سولوشن دیتے ہیں. ہر ایک یہ اگر علماء اس طریق کو سیکھ لیں تو کمیونیکیشن بڑا نئی نسل کے ساتھ اچھا ہو جائے. آپ سمجھ گئے؟ ڈائریکٹ سیدھا ہی بات کرنے کی بجائے پہلے آپ کیس کو سمجھائیں. یہ میں آپ کو طریقہ بھی بتا رہا ہوں کیسے تبلیغ کا طریقہ ہے، کیسے یاد رکھنے. جو بھی بات کریں پہلے اس کا کیس بنائیں، فارمولیٹ کریں دا کیس، اس کو ایکسپلین کریں، اس کے بعد پھر آگے اس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں. بات بڑی ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک پرابلم ہوا اور جو 1000 سال سے ایز سچ پریزیوم کر لیا گیا، ایکسپٹ کر لیا گیا ہر طرف سے. سو اب جو اہل سنت صوفیاء ہیں، جو تصوف کو، صوفیاء کو، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ان کے لیے ان کی بات اتھارٹی ہے. جو نہیں مانتے وہ ان کی بات کو رد کر دیتے. اس میں بیٹے کینڈل ڈالی، وہ ان کی بات کو رد کر دیتے، نہیں مانتے. اور وہ کیوں نہیں مانتے؟ اگر ان کے سامنے امام رازی کی بات رکھیں تو مانیں گے، امام سیوطی کی رکھیں مانیں گے، قسطلانی کی رکھیں مانیں گے، عینی کی رکھیں مانیں گے، قرطبی کی رکھیں مانیں گے، امام عسقلانی کی رکھیں مانیں گے، امام ترمذی کی، امام مسلم کی، شافعی کی، ان ہم مانیں گے. اور اسی دور میں یہ لوگ بھی ہوئے، اسی زمانے میں ہوئے ہیں، ایک ہی پیریڈ ہے. ان کی بات کر دیں تو وہ کہتے ہیں یہ علماء ہی نہیں تھے، یہ علم اتھارٹی نہیں ہے، یہ اصحاب اسانید نہیں ہے، حجت نہیں ہے، ان کی صنعت علم کی نہیں ہے، متصل اور حدیث اور تفسیر اور فقہ میں یہ پختہ اور مضبوط اتھارٹیز اور عالم نہیں تھے. یہ تو زہد اور ورع اور عبادت میں، ولایت میں تھے. وی آر ٹاکنگ آف علم. یہ ایک بنیادی خرابی تھی جو چلتی رہی. خدا جانے کیوں کسی کا دھیان نہیں گیا کہ اس گیپ کو بھی برج اپ کریں، کہ ان کے اوپر تحقیق کریں کہ کیا یہ واقعی صرف صوفی ہی تھے یا یہ حدیث میں اور علم میں بھی اتنے ہی بڑے امام تھے جتنے دوسرے ہیں. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث اور علم میں یہ اسی طرح اتنے بڑے امام اور حجت تھے جیسے دوسرے ہیں، تو پھر ان کی بات بھی ایکولی اتھارٹی بن جائے گی. اب سمجھ گئے؟ اور ان کی بھی سند ہے. اور کیا انہوں نے احادیث بھی متصل اسانید سے روایت کی ہیں؟ یہ صرف اولیاء اللہ کے اقوال قول ہی بیان کر دیتے ہیں. اولیاء اللہ کے ابراہیم ادم said this and that ولی اللہ said this and that ولی اللہ said this. They just speak like this, or they transmit the hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam also with continuous chain. کیا ان کا یہ بھی ملکہ اتھارٹی ہے یا نہیں؟ تو اس پر کام نہیں ہوا تھا، حالانکہ سب کچھ ہے ان کی کتابوں میں. دیکھو نا، میں جب کوئی چیز کریٹ کر کے امت کے سامنے رکھتا ہوں تو میں علم کی دنیا سے باہر سے کہیں اور خفیہ دنیا سے نکال کے تو نہیں نہ لے آتا. جو چیز علم کے مضمون میں کتاب پر صفحے پر جب لاتا ہوں تو علم کی دنیا سے ہی لاتا ہوں نا. میری بات آپ نہیں سمجھے؟ ہاں، ایسی اور ہزارہا چیزیں ہوں گی جو زبان سے نکالتا ہوں. یہ پاسبل ہے کہ وہ
اوراق اور کاغذوں پر دنیا میں کہیں موجود نہ ہو، وہ کسی اور علم کے منبع سے یا دنیا سے آئی ہو. یہ جو زبان سے کہتا ہے آدمی، جب شرح کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، اس میں تو کئی چیزیں ادر دین بکس بھی سورسز ہوتے ہیں، مگر جب آپ بیان کرتے ہیں سند کی اور تحقیق کی علم کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، تو آپ ان کتب کے سندوں سے باہر سے کچھ لا نہیں سکتے، چونکہ اسی کا تو حوالہ دینا ہے. لہذا سب کچھ ہے ان کتابوں میں ہی، مگر اس پر ایکسکلوسیولی محنت نہیں کی کسی نے 1000 سال میں کہ اس پر کام کیا ہوتا. الحمدللہ تعالی اس عرصے میں نے کام کیا. اور امام سلمی جو سب سے پہلے ولی اللہ ہے اور صوفی جنہوں نے اولیاء اللہ کے حالات پر کتاب مرتب کی، اور جہاں سے اولیاء اللہ کے تذکرے شروع ہوئے. فرسٹ بک ایور ریٹن ان ہسٹری آف اسلام، جو اولیاء اللہ کے تذکروں پر، اور جو کتاب سب بعد کے تذکرۃ الاولیاء جتنے بنائے گئے لکھے گئے ان سب کتابوں کا منبع اور مصدر بنی. اور سب سے بڑے ولی اللہ جنہوں نے خانقاہ بنائی، اور خانقاہ کے ذریعے بڑے بڑے محدث بھی آ کے پڑھتے، خلافت لیتے اور علم تصوف کو باضابطہ طریقے سے پڑھایا. اس سے پہلے بھی لوگ تھے، الگ پڑھاتے تھے، مگر جنہوں نے بڑا زوردار طریقے سے اسٹیبلش کی. عصر کی نماز کتنے بجے کرتے ہیں یہاں؟ جی ہاں، بس انشاءاللہ اس پر ہم نماز عصر کے وقت ہیں 6:45 بجے یا ٹھیک 7 بجے سے پہلے کلوز کر دیں گے. یہ سیشن ختم ہو جائے گا، پھر نماز عصر پڑھیں گے، پھر اہل برطانیہ پیچھے دھکیل دیے جائیں گے اور اہل یورپ آگے بلا لیے جائیں گے. صفوں کی ترتیب بدل جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور اگر برطانیہ والے جانا چاہیں گے تو چلے جائیں، ان کا ٹائم ختم ہو گیا. ان کی بیٹھنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، ہمارا کوئی انکار نہیں. میں تو بیٹھا ہوں، آج کا دن اس لیے دیا تھا. ہاں تو الحمدللہ تعالیٰ. تو پھر میں نے، آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ امام ابو عبد الرحمن السلمی، کیا سلمی کی کتب حدیث کی کھنگال 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 کے 250 سے 300 کے قریب احادیث متصل مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال دی. 250-300 احادیث امام سلمی کی، جیسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، امام مسلم، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، متصل سند کے ساتھ حضور تک مرفوع. امام سلمی کی احادیث نکال دی میں، جس پر پورے تصوف کی